السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد۔ تو پازیٹیو خبریں تو آپ کو دیتے ہیں کافی ہم۔ آج ایک نیگیٹو خبر بھی ہے کہ بری خبر ہے کہ کافی سارے بندوں کے TRC کارڈ ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ کیوں ریجیکٹ ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، آج ہماری ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ آج آپ کو ساری تفصیل بتائیں گے کہ یہ کارڈ کیوں ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی مرضی کسی کو TRC کارڈ دے یا نہ دے، لیکن جو گورنمنٹ کے بتاؤ رول ریگولیشن ہے نئے، ان کے بارے میں آج ہم آپ کو آگاہی کر دیں گے۔ جو ٹک ٹاک والے ہیں، فیس بک والے ہیں، وہ بھی یوٹیوب پر آ جائیں کہ باقی تفصیلی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر مل سکے۔ استنبول انفارمیشن کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اور آپ یوٹیوب پر آئیں اور باقی ویڈیو یوٹیوب پر بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ 2018 میں ترکی میں ٹورسٹ ویزے پر بندے آئے اور گورنمنٹ نے ان کی ریجیکٹ کر دے TRC کارڈ کہ ٹورسٹ ویزے پہ آپ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی کافی سارے بندوں کو، جن میں میرے بھی 2 جاننے والے بندے تھے جن کی ریجیکٹ ہو چکی تھی۔ جمع کروا کے آئے، بعد میں 10 دن میں میسیج آ گیا کہ آپ کی TRC ریجیکٹ ہو چکی ہے۔ 2019 میں انہوں نے کہا کہ ہم نے رینیو نہیں کرنی، اور بندوں نے جب رینیو کرنے کے لیے ڈالی تو ان کی ریجیکٹ ہو گئی۔ 2020 مارچ تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ رینیو نہیں کر رہے تھے۔ کافی سارے بندوں کو کافی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر کووڈ آ گیا 2020 میں، کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کچھ بندوں کی دوبارہ انہوں نے کہا ہم رینیو کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 3-4 مہینے کے 2019 جو ہے اگست سے انہوں نے رینیو کرنے شروع کی اور دسمبر تک رینیو کرتے رہے۔ پھر جنوری میں نیا مدور آیا اور اس نے پھر ریجیکٹ کرنی شروع کر دی۔ ہمارے کافی جانے والے بندوں کی ریجیکٹ ہوئی۔ پھر ابھی فروری میں، مارچ میں ایک اور سسٹم کی چینجنگ آئی کہ بندے جو ابھی پہلے تھا 45 دن کا ٹائم، کہ 45 دن میں آپ جو ہے اپنی TRC کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ 10 دن کے ویزے پر آئے ہیں، 15 دن کے ویزے پر آئے، 20 پر آئے، 25 پر، یہاں 1 مہینے کے ویزے پر آئے ہیں، آپ اپنے TRC اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی نیا رول ریگولیشن آیا ہے کہ ابھی جن بندوں نے لیٹ ہو جاتا ہے، بندہ سویر ہو جاتا ہے، یا جن کی ریجیکٹ ہو چکی تھی پہلے، یا جو بندے جو بھی کسی وجہ سے لیٹ ہو چکی تھی یا ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے، تو انہوں نے لیٹ اپنے TRC اپلائی کی، ان بندوں کے لیے بھی۔ لیکن قانون لاگو کرنے سے پہلے جو قانون کے اندر آتے ہیں، گورنمنٹ ہے، کچھ بندہ کہہ نہیں سکتا ہے، پاکستانی ہمارے یا فارنر کچھ کر بھی نہیں سکتے، کہیں آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، تو اپنی مرضی سے وہ قانون بناتے رہتے ہیں اور تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو کسی اسمبلی میں بیٹھ کر قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویوچ ادارے کے اندر 10-15-20 بندوں کی میٹنگ بیٹھتی ہے، اور اس میں وہ 1 گھنٹے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ قانون ہم نے رائج کرنا ہے، اور وہ رائج کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے کسی ریفرینڈم کی، کسی مجلس میں، کسی اسمبلی میں بیٹھ کر اجازت لینے کی ضرورت نہیں آتی، کیونکہ فارنر کا ووٹ نہیں ہوتا کسی کنٹری میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ترکی جو ہے کہ قانون اس کے اچھے نہیں ہیں، لیکن فارنر کے لیے وہ قانون خود بنا سکتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر۔ ابھی انہوں نے نیا قانون جو بنایا ہے کہ جو بندے ویزا وائلیشن کر رہے ہیں، ویزا وائلیشن سے مراد اگر آپ کا 10 دن کا ویزا ہے تو آپ 11ویں دن TRC اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی TRC ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ بڑی سختی سے ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کے پاس مہینے کا ویزا ہے تب بھی آپ نے 10 دن کے اندر اپلائی کرنی ہے کہ آپ نے لینی ہے کہ نہیں لینی ہے۔ اگر آپ 15-20 دن 20ویں دن یا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی اپلیکینٹ ڈیٹ سے چیک کر کے آپ کی اسی وقت کارڈ جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، پہلے یہ ہوا کرتا تھا جب سادہ سسٹم تھا کہ اگر ایک بندے کو آپ TRC نہیں دینی تو اس وقت اس کو جواب دیتے کہ TRC نہیں دیتی، آج ہی ہمارا 10 دن کے بعد ہمارا ملک چھوڑ دو۔ لیکن ابھی کیا پرابلم ہے کہ بندے فیس، انشورنس اور سارے ڈاکومنٹس فیسیں جمع کرواتے ہیں گورنمنٹس کو، جمع کروا کے رسیدیں لے کے تو جب جاتے ہیں تو وہ جمع کر لیتے ہیں، بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری TRC جمع ہو چکی ہے۔ لیکن 15-20 دن، مہینے کے بعد اس کو میسج آتا ہے کہ آپ کی TRC کارڈ ریجیکٹ ہو چکا ہے، اور اس کا کچھ حل بھی نہیں ہے۔ قانونی مسائل ہے، پیچیدگی ہے، اس کا حل ہے لیکن اتنا آسان حل نہیں ہے۔
تو اس کو میسج آتا ہے کہ ٹی آر سی کارڈ ریجیکٹ ہو چکا ہے. بندہ بڑا ڈسہارڈ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. تو گوچی ادارے میں 157 پہ کال ہوتی ہے, یا کافی ساری بھاگ دوڑ ہوتی ہے. گوچی ادارے میں بندہ جاتا ہے تو وہ اس کو معقول ریزن نہیں بتاتے. اس کو بتاتے ہیں کہ آپ ویزا وائلیشن, ابھی ویزا وائلیشن میں آ گئے ہیں اور اس کو آپ ترکی سے نکل جائیں. تو کافی ساری کنٹریز ایسی ہیں جن کا ویزا لینا ترکی کا آسان ہے, بندے نکلتے ہیں, ایرانی, آذربائیجانی یا ترکمانستان, آذربائیجان وغیرہ وغیرہ. تو پاکستانیوں کے لیے ویزا لینا مجھے پتہ ہے کافی مشکل ہوتا ہے پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے. خیر جو یورپ سے بندے الیکٹرانک ویزے پر آتے ہیں ان کے لیے اتنی آسان, اتنی مشکل نہیں ہوتی. وہ سیپرس چلے جائیں, کسی اور کنٹری جائیں اور دوبارہ ترکی آ جاتے ہیں. خیر ان کی ٹی آر سی کارڈ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اچھے وکیل ہیں جو شرطلی گرش کرواتے ہیں, لیکن اس کے اخراجات کافی لیں گے. وہ گورنمنٹ میں قانون ہے, میں انشاءاللہ اسی ہفتے میں ایک بندے کو لے کے جاؤں گا. شرطلی گرش جو قانون ہے اس کے مطابق میں اس کو ایگزٹ کروں گا ترکی سے اور دوبارہ انٹر کرنے کی کوشش کروں گا. اگر ہوا تو آپ کو یہ گڈ نیوز دیں گے انشاءاللہ. لیکن فی الحال کافی سارے جو بندے ہیں وہ ترکی سے اس معاملے میں آؤٹ ہی ہو رہے ہیں. کافی سارے بندوں نے کیس دائر کیا کہ وکیل کے تھرو کہ ہم نے ہمارے پاس میسج نہیں آیا. کافی سارے بندوں کو میسج آیا کہ مختلف نیشنلٹیز کے بارے میں بتا رہا ہوں, پاکستانی نہیں صرف, انڈین اور ترکمانستان, آذربائیجان, ازبکستان, عراق, سوریہ, جو بھی کنٹریز یہاں پر ٹی آر سی لیتے ہیں انہوں نے جا کے دکھایا کہ ہمیں میسیج نہیں آیا. ایون کچھ بندوں نے اتنی, واپس کنٹری میں کئی لوگوں کا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا دشوار ہوتا ہے, تو انہوں نے اس حد تک انویسٹیگیٹ کروائی کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے وہاں اسی طرف سے میسیج ہی نہیں ہمیں آیا. تو انہوں نے بھی دیکھ لیا, جنریٹ کر چیک کر لیا کہ یہاں سے میسیج وہاں بندے کو نہیں گیا. فون میں بندہ میسیج آتا ہے تو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے کہ علیحدہ بات ہے, میسیج گیا ہی نہیں. لیکن پھر بھی ان بندوں کو یہاں پر ٹی آر سی نہیں ملی, ترکی سے آؤٹ ہوئی ہونا پڑا. اس میں ایسے بندے بھی شامل ہیں جن کی ترکی میں شادی ہوئی ہے, ان کی بھی ریجیکٹ کر دی غلطی کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی. ایک اور بات بتاؤں آپ کو, ترکی میں سسٹم نظام جو ہے نا وہ 2016 کے بعد عجیب و غریب چل رہا ہے. جو ایکسپرٹ بندے تھے ترکی میں کام کرنے, ترکی کے اداروں میں, جیسے پاکستان میں بھی ایکسپرٹ بندے ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن وہ چلیں رشوت لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے کام کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو 2016 کی بغاوت کے بعد کافی سارے بندے یہاں سے جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں. بڑے بڑے اداروں میں جو کام کرتے تھے وہ سمجھدار تو تھے, لیکن چلیں انہوں نے ملک کے ساتھ خیانت کی, ملک کے ساتھ بغاوت کی, اور ان کو یہاں سے یہاں بھاگ گئے, یہاں سے کافی سارے ترکی سے, اور یہاں جیلوں کے اندر بند ہو گئے. تو وہ جو بندے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہے, ان کا ایکسپیرینس تھا, ان کا تجربہ تھا, تو اس بیس پہ بندوں کے کام کر دیا کرتے تھے. ابھی وہ سب بندے جو ہیں پرانے کام کرنے والے ایکسپرٹ جو ہیں, تجربہ کار ہیں, وہ سارے جیلوں میں ہیں یا پھر ترکی سے بھاگ چکے ہیں اس بغاوت کے بعد. تو اس وجہ سے ابھی جو نئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 7 پیپر لے کے آؤ. 7 پیپر سے مراد کے بندے کا آئی ڈی کارڈ اور بے فارم اور ٹی آر سی, مثال دے رہا ہوں آپ کو, ایف آر سی یا برتھ سرٹیفکیٹ. یہ تینوں چاروں نام تو ایک ہی ڈاکومنٹس کی ہیں کہ بندے کی شناخت پتہ کرنا ہے کہ یہ کون سے ملک کا ہے اور اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. لیکن پرانے آفیسر جو تھے وہ تو سمجھتے کہ یہ چارے ایک چیز ہے, لیکن اب جو نئے آفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاروں لے کے آؤ. اچھا, اگر مس ہو گئے, لیٹ ہو گیا, نہیں آ کی وجہ سے فوری طور پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی ترکش نیشنل ہو تو آگے سے بولے, بات کرے. فارنر نے کیا بات کرنی ہے, فارنر نے کہنا ٹھیک ہے جی یس سر, تو اس کی ریجیکٹ ہو جائے گی. اصل میں بات یہ ہے کہ 2018-17 کے بعد کافی سارے ایکسٹرا ٹورسٹ جو ہیں وہ ٹی آر سی کارڈ لینے میں متوجہ ہوئے ہیں. اس وجہ سے ان کا بنایا ہوا جو سسٹم تھا, نظام تھا کہ وہ ایئرلی 4-5 لاکھ بندہ جو ہے وہ ٹی آر سی کارڈ اپلائی کرے گا اور ہم ان کو دیں گے. تو یہ تعداد جو ہے ابھی 1.5-2 ملین یعنی 15-20 لاکھ کے تقریباً اس کو کراس کر رہی ہے. تو جس وجہ سے ابھی وہ چھوٹی سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کرتے اور ٹی آر سی ریجیکٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر 2021 سے پہلے بلکہ مارچ 21 سے پہلے جو بندوں کے بزنس ویزے تھے
ان کی نیچے آپشن میں ٹورزم لکھا جاتا تھا اور ان کو ٹی آر سی مل جاتا تھا۔ ابھی مارچ سے فروری تک یہ کام چل رہا تھا۔ مارچ کے سٹارٹ ہوتے ہی اس میں بڑے بڑے ایکسپرٹ جو بندے، ابھی میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے ایک کیس کیا تھا، میں نے ایک بندے کو بھیجا تھا کووڈ کے دوران، جب آفس بند تھا تو میں نے ادھر بھیجا ان کو، تو انہوں نے یہ کیس کیا تو ان کی جو ہے بزنس کی جگہ پھر ان کی ٹورزم لکھ دیا، کافی روز وہ کرتے تھے، روزمرہ کا کام تھا ان کا، تو ان سے بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ نے بزنس کا ویزا اور ٹورزم کیوں لکھا ہے۔ قانوناً ٹھیک ہے وہ، لیکن ایک بندے نے اپنے ڈاکومنٹ سارے صحیح لگائے ہیں ساتھ، خیر ریجیکٹ ہو رہی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ ابھی دوبارہ اپلائی کرے گا تو ویزا وائلیشن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ترکی جو ہے وہ ٹی آر سی دینے کے حق میں نہیں، ان کی جو لمٹ ہے فارنر کو ٹی آر سی دینے کی وہ کراس ہو رہی ہے۔ ہر شہر، ہر جو ایک جگہ ہے اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، یا گورنمنٹ کوئی اس کا کوٹا سسٹم ڈالتی ہے کہ ہم نے اتنے بندوں کو یہ کام دینا ہے، یا اتنے بندوں کو ٹی آر سی دینی ہے، یا اتنے بندوں کو ایکسپورٹ کرنی ہے، جو بھی ہے اس کا کوٹا ہوتا ہے کہ اس سے اباب ہم نہیں کریں گے۔ خیر بزنس ویزا بھی جو ہے وہ بھی اس پہ ریجیکشن آئی کافی سارے لوگوں کی، جنہوں نے ڈاکومنٹس میں ذرا سستی برتی یا لوگ پرانے طریقے سے چل رہے تھے۔ اس کے بعد ویزا وائلیشن جو اس کی بڑی احتیاط شروع کر دی ہے انہوں نے، 10ویں سے 11ویں دن ہم نے 157 پہ کال کی، مجھے انفارمیشن لی، انہوں نے کہا 10 دن، 11واں دن بھی نہیں، 11ویں دن بھی ٹرائی ہوگی، آفیسر نے دی تو دی، نہ دی تو نہ دی، لیکن زیادہ تر نہیں دے گا۔ ایک دن کی وائلیشن برداشت نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے پاس اس کی جو ہے وہ لمٹ وہ کراس ہو چکی ہے کافی زیادہ، تو اس وجہ سے فارنر کو ٹی آر سی نہیں دے رہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب یورپ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں یا کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے آپ آفیسر کے سامنے رکھتے ہیں، کافی دفعہ ایسا میں نے سننے میں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں، آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر واپس آئیں گے کہ نہیں۔ اسی طرح جو ٹی آر سی والے دینے والے ہیں وہ بھی اگر اس میں قانون میں شامل ہے کہ اگر بندے کے اوپر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ اس کو ٹی آر سی نہ دیں، یہ آفیسر کی مرضی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ٹی آر سی دینا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے، ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو، اچھی ہو، اسٹرانگ ہو، تو پھر بھی ان کو بہانہ نکال سکتے ہیں۔ اس میں جیسا کہ آپ کے ایڈریس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو نیکسٹ ابھی اور سختی کریں گے کہ بندوں نے پاکستان کا ایڈریس نہیں لکھا ہوا اس میں، اچھا مثال کے طور فوٹو صحیح نہیں آئی بندے کی، اچھا اس کا ویزا جو ہے وہ ہم نے ٹورسٹ ویزا تھا، یا اس کا ویزا جو ہے وہ ہم ٹورسٹ پہ نہیں دے رہے، ہم بزنس پہ نہیں دے رہے، سیمینار پہ نہیں دے رہے، ٹریٹمنٹ پہ نہیں دے رہے، اس طرح کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر اپنی لمٹ مینٹین رکھنی، اس لمٹ سے اپ نہیں ہونے دینا کہ اس اتنی ٹی آر سی دینی ہے ہم نے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی طرح بندوں کو گائیڈ کریں، کیونکہ جتنا بھی اچھا لائر ہو، جتنی بھی اچھی ڈاکومنٹیشن ہو، پھر بھی ٹی آر سی ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ اپنے اس کو چیز کو ذہن میں رکھیں، ٹی آر سی آنے سے پہلے آپ بڑے پروجیکٹ نہ سوچیں، نہ کریں، کیونکہ ٹی آر سی ایک سالڈ چیز نہیں ہے۔ آپ اس پہ بزنس کریں، ورک پرمٹ جو ہے وہ سالڈ ہے۔ اب ورک پرمٹ کی بات بتاؤں آپ کو، گورنمنٹ اپنی مرضی کسی کی پابند نہیں ہے، ہم فارنرز کی تو بالکل پابند نہیں ہے، جو اپنے سٹیزنز ہیں ان کے لیے خیر کوئی شور شرابہ ڈالیں، وہ کو بات کریں تو ان کی بات ماننے کو راضی ہو جائیں، یا پھر ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لیں، کچھ کر لیں، فارنرز کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کوشش کی آپ کو کافی معلومات دیں، ہم مزید جو کوئی رول ریگولیشن نئے آئے ہوں تو ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اطلاع کرتے رہیں گے، لیکن فی الحال ٹی آر سی ریجیکٹ ہو رہی ہیں کافی سارے۔ ویزا وائلیشن بالکل نہ کریں، ڈاکومنٹیشن اچھے طریقے سے تیار کریں، اپنی پکچرز، اپنے ایڈریس، ہر چیز کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔
اپنی دعا میں یاد رکھیے گا جی. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.